بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد باب صلاۃ التطوع فی البیت باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عبادات حلیہ صفات کا بیان چل رہا تھا، اب روزے کا بیان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ روزے پے در پے مسلسل ایک مہینے تک نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کی کچھ روایت آتی ہیں لیکن وہ بھی مستقل معمول نہیں تھا، کبھی کبھار مسلسل شعبان کے پورے مہینے روزے رکھے گئے ہیں لیکن یہ مستقل معمول نہیں۔ مستقل معمول صرف رمضان مبارک کے مبارک مہینے کا تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر جو روزے رکھے ہیں اس میں بھی مختلف روزے اور مختلف دن آتے ہیں۔ جمعرات اور پیر کا دن آپ علیہ السلام اہتمام سے روزے رکھتے تھے، یعنی نفلی روزہ۔ اس کے اندر دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ ان دنوں میں اعمال بندے کے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ دو مسلمان لڑنے کے علاوہ، جو دو مسلمان آپس میں لڑے ہوں ان کے علاوہ سب کے اعمال کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ان دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس لیے روزے کی حالت میں زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ وجہ یہ بھی آپ بتاتے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یعنی پیر کو پیدا ہوا، اسی دن قرآن نازل ہوا، یعنی نبوت ملی آپ کو۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء نے بھی روزے رکھے ہیں، لیکن جو آپ علیہ السلام نے اہتمام سے نفلی روزے رکھے ہیں۔ ہر چاند کی 13، 14، 15 یا ایام 20 کے لاتے ہیں۔ گویا کہ اس بندے نے ایک مہینے کے روزے رکھے اور ہر مہینے یہ 3 روزے رکھے تو گویا کہ پوری زندگی وہ روزے دار رہا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روزے رکھے ہیں دنوں کے اعتبار سے، جمعرات کا بھی رکھا گیا ہے، بعض موقعوں کی بار جمعے کا بھی اور پھر پیر کا بھی۔ دنوں میں کوئی دن بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو رکھے گئے ہیں وہ یہ دن ہیں، جمعرات اور پیر، اور اسی طرح ایام 20، ہر چاند کی 13، 14 اور 15۔ آگے آپ علیہ السلام کی قرات کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرات کیسے فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام قرات آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر فرمایا کرتے تھے، اور اس میں آپ علیہ السلام کا ایک ایک حرف اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کا جو انداز تھا وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، پھر ٹھہر گئے، اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم پڑھا، پھر ٹھہر گئے، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر، یعنی مضمون آیت کے مکمل ہونے کے اوپر وقفہ تھوڑا سا، اس کے بعد پھر اگلی صورت۔ اور دوسری صورت قرات اونچی آواز میں اور آہستہ آواز میں دونوں ثابت ہے۔ اونچی آواز میں دل لگی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوتی ہے اور آدمی حشاش بشاش رہتا ہے، اور بعض دفعہ آہستہ آواز میں بھی ثابت ہے۔ البتہ اونچی آواز میں بھی اعتدال ہے کہ دور تک کسی کو آواز پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اگر ریاکاری کا خطرہ ہو تو پھر اونچی آواز میں نہ پڑھے۔ تو آپ علیہ السلام نے دونوں پڑھی ہے، اونچی آواز میں بھی کہ حجرے کے اندر، کمرے مبارک کے اندر ہوتے تو باہر والا صحن والا سن لیتا تھا۔ آگے آپ علیہ السلام کے رونے کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے ایسے تھے نماز کی حالت میں جیسا کہ سالن پکتے وقت ہانڈیاں جوش مارتی ہے، ابلتی ہے، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جوش مارتا تھا رونے کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے تھے اور رونے کی آواز نہیں ہوتی تھی اور اس میں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوف میں، محبت میں جو رویا جاتا ہے وہ جائز ہے اور اچھی علامت ہے۔ غم، صدمے میں نوحہ وغیرہ یا اونچی آواز میں چیخنا چلانا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اس کو آپ علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے۔ تو مختلف موقعوں کے اوپر آپ
اپنے لیے بھی اپنے امت کے لیے بھی روتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابی سے فرمایا، حضرت آگے واقعہ ان کا حضرت عثمان بن مظعون، یہ دو شریک بھائی بھی ہیں آپ کے، اور یہ ان کا انتقال مدینے میں ہوا، تو مدینے میں جب ان کو آپ نے قبر میں اتارا، اس موقع کے اوپر آپ نے ان کا چہرے کا بوسہ بھی لیا، اور آپ رو رہے تھے اور آپ کے آنسو مبارک بھی بہہ رہے تھے۔ آگے آپ علیہ السلام کے بچھونے کا بیان ہے، بستر آپ علیہ السلام کا کیسا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بستر اور تکیہ جو تھا وہ چمڑے کا تھا، اور اس کے اندر جو بستر تھا اس کے چمڑے کے اندر جو ہے وہ کھجور کی پتوں کو اور کھجور کے نیچے کی جڑوں کو وہ کاٹ کر اور اس کو کوٹ کر اندر ڈالا جاتا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ تھوڑا نرم ہو جائے۔ تو کھجور کے پتوں کو کوٹ کر، ایک پتے اوپر کے ہوتے ہیں اور ایک نیچے کے ہوتے ہیں، تو نیچے کے مراد ہے، تو ان کو کوٹ کر ان کو روئی کی طرح بنا کر بستر میں ڈال کر اوپر چمڑا ہوا کرتا تھا۔ آج کل کپڑا ہوتا ہے، اس دور میں چمڑا تھا، تو یہ آپ علیہ السلام کا بستر تھا۔ دوسرا بستر آپ علیہ السلام کی ٹاٹ یعنی چٹائی وغیرہ بھی، یہ بھی کھجور سے بنی ہوتی ہے، اور تیسرا بوریا بھی۔ اس طرح کے بستر آپ علیہ السلام نے بطور عاجزی انکساری کے اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ اس کے اندر بھی زیادہ نرم بستر کو آپ نے پسند نہیں کیا، باوجود اس کے کہ صحابہ نے آپ کے لیے بستر پیش بھی کیا اچھا والا، لیکن آپ نے پسند نہیں کیا۔ تو ساتھ فرما دیتے، میں ایک مسافر کی طرح ہوں، دنیا میں تھوڑی دیر ٹھہرا ہوں، اس کے بعد پھر اگلا مقام ہمارا جنت الفردوس ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی سادگی کے اوپر مشتمل آپ علیہ السلام کے بستر۔ آگے مستقل طور پر آپ علیہ السلام کی ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی تواضع اور اخلاق عالیہ کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام عاجزی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو بہت زیادہ بلند کیا۔ عاجزی کی حالت تھی کہ مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور جنازے میں شریک رہتے، اور گدھے کے اوپر بھی آپ نے سواری کی ہے، اور غلام کی دعوت، اگر کسی غلام نے بھی دعوت کر دی تو اس کی بھی دعوت کو قبول کر دیا، اور بنو قریظہ کے اوپر جب حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ جس سواری کے اوپر، گدھے کے اوپر سوار تھے، تو اس کی لگام وہ بھی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، اور اسی طرح وہ جو زین ہوتی ہے وہ بھی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے جان بوجھ کر عاجزی والی پسند کی ہے، وگرنہ آپ چاہتے تو آپ علیہ السلام کے لیے پہاڑ سونا بننے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اور آگے آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا بھی بیان ہے کہ آپ علیہ السلام بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو خود پورا کرو، یا پھر کسی کی طرف رہنمائی کرو، اور جو رہنمائی کرنے والا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ آگے آپ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک درزی نے آپ کی دعوت کی، آپ علیہ السلام کے لیے شرید کا کھانا رکھا گیا، اور اس کے اندر لوکی تھی، اور آپ علیہ السلام لوکی کو لے رہے تھے اس لیے کہ آپ کو لوکی پسند تھی۔ تو لوکی
جس کو کدو بھی ہم کہتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کو پسند تھا، اور یہ آپ علیہ السلام برتن سے تلاش کر کے خود آپ علیہ السلام تناول فرمایا کرتے تھے۔ آگے مستقل آپ علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ بہت زیادہ بلند تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے، فما قال لی اوفن، آپ نے کبھی بھی مجھے اوف تک نہیں کہا، اور نہ کسی چیز کے بارے میں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے یا کیوں ایسا نہیں کیا، اور یا نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑ دیا ہے یا کیوں چھوڑا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ڈانٹ ڈپٹ والی باتیں بھی آپ علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں فرمائی۔ اور سادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں آپ علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، اور ساری مخلوق میں آپ علیہ السلام سب سے زیادہ ریشم سے بھی بڑھ کر نرم ملائم آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کی ہتھیلیاں اور یہ اعضاء، آپ علیہ السلام کے مبارک نرم یہ اعضاء تھے۔ اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے بڑھ کر کسی کی کوئی خوشبو نہیں تھی، گویا کہ آپ علیہ السلام کی جو پسینہ مبارک تھا وہ بھی عطر سے اعلیٰ عمدہ خوشبو دیا کرتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے پسینے مبارک کو صحابہ جمع کیا کرتے تھے، اور صحابیات کے بھی واقعات ہیں کہ پسینے مبارک سے بہت زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ آگے آپ علیہ السلام کی سخاوت کا بھی بیان ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے، کبھی آپ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، اور آپ علیہ السلام سے جب کوئی مانگتا تو آپ علیہ السلام خوش ہوتے تھے، ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو انکار سے بچتے یا پھر اچھے طریقے سے معذرت کر لیتے۔ آگے آپ علیہ السلام کے حیا کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام حیا میں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور آپ علیہ السلام کے چہرے سے ہی پہچانا جاتا تھا آپ کی پسند ناپسند کو۔ کسی چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہوتے تو چہرے کی ناگواری سے صحابہ پہچان لیتے تھے، کسی چیز کو پسند یا کسی موقع کے اوپر خوش ہیں تو چہرے کی بشاشت اور خوشی سے ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو یہ پسند ہے۔ اور حیا میں اتنے زیادہ، حالانکہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شرمگاہ نہ میں نے نہ آپ نے میری شرمگاہ دیکھی، حالانکہ بیوی ہے اور بیوی کو دیکھ لینا پورے جسم میں شرمگاہ ہو یا کوئی دوسرا حصہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، خلاف عقل بات بھی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام اس قدر باحیا تھے کہ پوری زندگی میں بیوی کی شرمگاہ کو اور نہ بیوی نے آپ علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھا، تو یہ بھی اعلیٰ درجے کی حیا والی آپ علیہ السلام کی صفت ہے۔ السلام علیکم۔